بڑی مہربانی ہے اللہ اگر یہاں پیدا نہیں کرتا کہیں اور پیدا کر دیتا تو آج آپ رامائن پیٹ میں جشن میلاد النبی سن نہیں رہے ہوتے، اس مقدس و بابرکت بخشش و مغفرت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کہیں نہ کہیں 40 دن یا 4 مہینے کے لیے نام لکھائے ہوئے ہوتے، یعنی تو پھر آپ سعودی عرب کے فنڈ پہ جو ہے انشرٹ مار کے ٹوپی پھینک کے نئے نئے آوازاں نکال رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے نہ ڈالروں سے بکنے والا بنایا نہ ریالوں پہ پلنے والا بنایا، یہ تو اللہ کا احسان ہے، نبی کی آل کا تذکرہ کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے، نبی کی میلاد منانے والوں میں پیدا کیا۔ اللہ کی اس نعمت پر، اس احسان پر پوری زندگی سجدے شکر میں گزار دیں تو کم ہے، اللہ نے غوث و خواجہ کے کتوں میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، کس پر؟ ذرا زور سے بولے۔ تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے بیچ اتار دیا، اپنے رسول کو ان کے بیچ میں بھیج دیا، اور من انفسہم انہی میں سے بھیجا، یعنی کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے حضور کو دے کر کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا کیا؟ ذرا زور سے بولیں۔ اگر اتنی بات بھی اگر کوئی وہابی سمجھ جائے تو نہیں، وہابی نہیں بنتا، اگر بن گیا تو واپس پلٹ کے آ جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ اپنا رسول ان کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ غور کریے، اللہ نے بندے کو کروڑوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، منہ دیا ہے، زبان دی ہے، ارے ایسی لاکھ قیمت نعمت ہے، پوری کائنات بھی اگر جمع کر لی جائے تو اس آنکھ کی قیمت نہیں لا سکتی ہے۔ اگر آنکھ چلی جائے تو پوری کائنات مل جائے، دوسری آنکھ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سانس اکھڑ جائے، پھر پوری کائنات کے طبیب اور پورے ڈاکٹرز اپنے انسٹرومنٹ لے کے اس میت کے پاس آ جائے تو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی زندگیاں دی ہے، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ماں باپ دیا ہے، لیکن نہیں کہا کہ بندو میں نے تم پر ماں باپ دے کر احسان کیا۔ اللہ نے اولاد دیا ہے، مگر اولاد دے کر نہیں کہا کہ بندو میں نے تمہیں اولاد دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے عالیشان بنگلے دے دیے ہیں، گاڑیاں دے دی ہے، عزت دے دی ہے، رتبے دے دیے ہے، شان دے دیا ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میں نے تجھے دولت دے کر احسان کیا ہے۔ بندے میں نے تجھے آنکھ دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے منصب دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے کرسی دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے مقام دے کر احسان کیا، کہیں نہیں کہا۔ مگر جب بات اپنے حبیب کی آتی ہے، جب بات آمینہ کے لال کی آتی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنا حبیب تم کو دے دیا اور یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے، یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، اللہ نے سب کچھ دیا، حالانکہ ہر نعمت لا قیمت ہے، کوئی نعمت کا متبادل نہیں ہے، ہر نعمت لا قیمت ہے، بیش بہا قیمتی نعمتیں دے دیا، مگر پیارے دوستو اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ کو دیتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ذرا مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے سب دیا مگر احسان نہیں جتایا، نبی کو دے کر احسان کیوں جتا رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے دوستو، مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں تاکہ پوری آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ دیکھو، اگر رامائن پیٹ میں یا ضلع میدک میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہو، کون؟ زور سے بولو۔ اب کون ہے نہ کو پوچھو، مثال دے رہا ہوں۔
کہیں پوچھ کے کل جانے کی چکر میں چلیں گے وہ الگ ٹینشن. پیارے بزرگ اور دوستوں، میدک ضلع میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہے، رامائن پیٹ میں رہتا ہے، اور وہ ارب پتی کے پاس روزانہ رامائن پیٹ کے غریب مفلس بیچارہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ کسی کو 100 روپے دیتا ہے، کسی کو 200 دیتا ہے، کسی کو 400 دیتا ہے، کسی کو 500 دیتا ہے، کسی کو 1000 دیتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا میں نے تجھے 100 دے کر احسان کیا ہے، تجھے 200 دے کر احسان کیا ہے، او بابو میں نے تجھے 500 دیا، تجھ پر احسان کیا. او